نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 6 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، ثم جعل منها زوجہا، پھر اس نے بنایا اس سے اس کا جوڑا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَّةً، اور اس نے نازل کیا تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8، ثَمَانِيَّةَ أَزْوَاجٍ، ازواج 8 جوڑے، يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا، اور وہی پیدا کرتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک پیدائش، من بعد خلق، دوسری پیدائش کے بعد، فی ظلمات الثلاث، 3 اندھیروں میں، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ تمہارا رب، اس کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی، فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر کہاں تم سب پھرے جا رہے ہو۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، پھر اس نے بنایا سے اس کا جوڑا، اور اس نے نازل کیا پیدا کیا تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے نر اور مادہ، وہی تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک پیدائش بناوٹ کے بعد دوسری پیدائش میں، 3 اندھیروں میں، یہ ہے کہ اللہ تمہارا رب، اس کی بادشاہی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، پھر کہاں تم سب پھرے جا رہے ہو۔ یعنی آدم علیہ السلام سے، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی تھی، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، اور یہ بھی اس کا کمال قدرت ہے، کیونکہ حضرت حوا کے علاوہ کوئی بھی عورت کی تخلیق کسی آدمی کی پسلی سے نہیں ہوئی۔ یوں یہ تخلیق امر عادی کے خلاف ہے اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ وہی 4 قسم کے جانوروں کا بیان ہے، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، جو نر اور مادہ مل کر 8 ہو جاتے ہیں، جن کا ذکر سورہ انعام آیت نمبر 134 میں 133 میں ہو چکا ہے۔ انزلہ بمانی خلق ہے، یا ایک روایت کے مطابق پہلے اللہ نے انہیں جنت میں پیدا فرمایا، پھر انہیں نازل کیا، پھر یہ انزال حقیقی ہوگا یا انزلہ کا اطلاق مجازن ہے، اس لیے کہ یہ جانور چارے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور چارہ کی رویدگی کے لیے پانی ناگزیر ہے، جو آسمان ہی سے بارش کے ذریعے سے اترتا ہے، یوں گویا یہ چوپائے آسمان سے اتارے ہوئے ہیں، یعنی رحم مادر میں مختلف طوار سے گزرتا ہے، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ جس کے اوپر گوشت کا لباس، ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد انسان نے کامل تیار ہوتا ہے۔ اب یہاں جو ہے 3 اندھیروں والی بات، سب سے پہلا نمبر 1 ماں کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم مادر کا اندھیرا، اور تیسرا مشیمہ کا اندھیرا، وہ جھلی یا پردہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، یا کیوں تم حق سے باطل کی طرف اور ہدایت سے گمراہی کی طرف پھر رہے ہو۔ آیت نمبر 7، إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ، اور اگر تم سب ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ بے پرواہ تم سے، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور نہیں وہ پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، اور اگر تم سب شکر کرو تو وہ پسند کرتا ہے تمہارے لیے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسری کا بوجھ،
ثم إلی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ خبر دے گا تمہیں اس کی جو تم تھے سب عمل کرتے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ خوب علم رکھنے والا ہے سینوں کی باتوں کا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، اور جب پہنچے انسان کو کوئی تکلیف تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، دعا ربہ منیبا الیہ، اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ تم سے بے پرواہ ہے اور وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو، اور اگر تم شکر کرو تو وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لیے، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ، پھر تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، وہ تمہیں خبردار کر دے گا، اس کی خبر دے گا تمہیں اس کی جو عمل تم کرتے تھے، بے شک وہ خوب علم رکھنے والا ہے سینوں والی باتوں کا۔ یعنی کفر و شرک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت مبارک میں فرما رہے ہیں، یعنی کفر اگرچہ انسان اللہ کی مشیت ہی سے کرتا ہے، کیونکہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، نہ ہو ہی سکتا ہے، تاہم کفر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اس لیے اس کی رضا حاصل کرنے کا راستہ تو شکر ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کفر کا، یعنی اس کی مشیت اور چیز ہے اور اس کی رضا اور چیز۔ اور جب پہنچتی انسان کو کوئی تکلیف تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو الیہ من قبل، پھر جب وہ عطا کرے اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے وہ بھول جاتا ہے جو تھا وہ پکارتا اس کی طرف اس سے پہلے، وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ ٹھہراتا ہے اللہ کے لیے کئی شریک تاکہ وہ گمراہ کرے اس کے راستے سے، قُلْ تَمَتَّعْ، آپ کہہ دیجئے تو فائدہ اٹھا لے، بِکُفْرِکَ قلیل، اپنے کفر ناشکری سے تھوڑا سا، إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، بے شک تو آگ والوں میں سے ہے، أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا، یا جو وہ عبادت کرنے والا ہے رات کے اوقات میں سجدہ کرتے ہوئے، أَوْ قَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ، یا قیام کرتے ہوئے وہ ڈرتا ہے آخرت سے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور وہ امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی، قُلْ آپ کہہ دیجئے، هَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں۔ پھر جب وہ عطا کرتا ہے اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے تو وہ بھول جاتا ہے اس مصیبت کو جو وہ پکارتا تھا اس کی طرف اس سے پہلے، اور ٹھہراتا ہے اللہ کے لیے شریک تاکہ وہ گمراہ کرے اس کے راستے سے، کہہ دیجئے تو فائدہ اٹھا لے اپنے کفر ناشکری سے تھوڑا سا، بے شک تو آگ والوں میں سے ہے۔ یا اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کو دور کرنے کے لیے وہ دوسروں کو چھوڑ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اس رب کو بھول جاتا ہے جسے وہ پکارتا تھا اور اس کے سامنے تضرع کرتا تھا اور پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ بہتر ہے جو عبادت کرنے والا ہے رات کے اوقات میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے وہ دوڑتا ہے آخرت سے اور وہ امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور وہ جو نہیں وہ سب علم رکھتے، انما یتذکر اولو الالباب، بے شک صرف وہ نصیحت قبول کرتے ہیں عقل والے ہی، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے بے شک صرف عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کافر و مشرک ہے جس کا یہ حال ہے جو ابھی مذکور ہوا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو تنگی اور خوشی میں رات کی گھڑیاں اللہ کے سامنے عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کرتے ہوئے سجود و قیام میں گزارتا ہے، آخرت کا خوف بھی اس کے دل میں ہے اور رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے، یعنی خوف و رجا دونوں کیفیتوں سے وہ سرشار،
جو اصل ایمان ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ خوف و رجا کے بارے میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جبکہ اس پر سکرات الموت کی کیفیت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو اپنے آپ کو کیسا پاتا ہے؟ اس نے کہا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر جس بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے اسے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث 983 اور سنن ابن ماجہ حدیث 4261۔ یعنی وہ جو جانتے ہیں کہ اللہ نے ثواب و عقاب کا جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے، اور وہ جو اس بات کو نہیں جانتے، یہ دونوں برابر نہیں۔ ایک عالم ہے اور ایک جاہل ہے۔ جس طرح علم و جہل میں فرق ہے، اسی طرح عالم و جاہل برابر نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم وغیرہ عالم کی مثال سے یہ سمجھانا مقصود ہو کہ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں، اللہ کا فرما بردار اور اس کا نافرمان دونوں برابر نہیں۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عالم سے مراد وہ شخص ہے جو علم کے مطابق علم بھی کرتا ہے، کیونکہ وہی علم سے فائدہ حاصل کرنے والا ہے، اور جو عمل نہیں کرتا تو گویا ایسی ہی ہے کہ اسے علم ہی نہیں۔ اس اعتبار سے یہ عامل اور غیر عامل کی مثال ہے کہ دونوں برابر نہیں، اور اہل ایمان ہی ہیں نہ کہ کفار۔ گویا وہ اپنے آپ کو صاحب دانش و بصیرت ہی سمجھتے ہوں، لیکن جب وہ اپنی عقل و دانش کو استعمال کر کے غور و تدبر ہی نہیں کرتے تو عبرت و نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے، تو ایسے ہی گویا وہ چوپایوں کی طرح عقل و دانش سے محروم ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا شمار عالموں میں کرے، ہمیں قرآن کے علم کو لمحہ بلمحہ حاصل کرنے کی، اس سے مستفید ہونے کی، اور اس علم میں اللہ تعالیٰ ہمیں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔